ہم نے ان کتابات سے، بزرگان دین کے احوال سے سما کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں یوں تو کافی کتابات، کتب موجود ہے جو سما کے تعلق سے جائز کہتی ہے، لیکن ہم نے ان 3 کتابوں کو حوالے دیے جو معتبر ہے، اور میرے تعلق سے اگر آپ پوچھیں کہ حضرت محفل سما کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ محفل سما ایک ایسی چیز ہے جس میں جسم، روح، قلب اور تمام اعضاء سما کے سنتے وقت اپنے شیخ کامل کی طرف متوجہ ہو کر جب کوئی شخص سما کو بغور سنے تو میرا یقین کامل یہ کہتا ہے کہ پھر وہ اپنے خدا سے جا ملے، اسے دیدار ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں راہ خدا میں، اور دیدار کو نہیں پہنچے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ شیخ کامل کی محفل میں بیٹھے اور دیدار سے فیض پائے۔ میں نے ایسا سنا ہے کہ محفل سما میں سلسلے کے بزرگان دین کی روحیں بھی آتی ہے اور دعا اور فیض عطا کرتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محفل سما میں اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے پیر کامل کے ساتھ ایک سوئی ہو کر اپنے رب کو مل لینا چاہیے۔ یہ میرا ماننا ہے، یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے۔ باقی صوفیہ اکرام، پیر طریقت، شیخ طریقت کے احوال کچھ اور ہو سکتے ہیں، لیکن میری سمجھ یہ ہے۔ اور سما، محفل سما خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو حوالے ہم نے دیے، وہ تمام حوالوں کو دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ محفل سما کو بخوبی ہوش بردم رہ کر، اپنے شیخ کو سامنے رکھ کر ہوش بردم رہ کر سننا چاہیے، تاکہ ہم بھی اس میں گم ہو جائے۔ سما میں رکھ کر، سما میں جب محفل سما ہو تو ہم نے گم ہو جانا چاہیے، ہمیں ایک دم گم ہو جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں رات بھر عبادت کروں اور وہ قبول نہ ہو، کیونکہ قبول ہونا عبادت کی شرط کافی ہے، لیکن اگر محفل سما میں دل پورا کے پورا، دھیان پورا کے پورا، میرا جسم ظاہر اور باطن اعضاؤں کے ساتھ پورا کے پورا اگر خدا کے طرف متوجہ ہو جائے، مجھے یقین کامل ہے، میرا یقین ہے اس پر، کہ پھر بندہ اور خدا دونوں اس مجلس، اس محفل میں ایک دوسرے کے ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ ارشاد ہے کہ تو میرے جانب 1 قدم بڑھا، میں تیرے جانب 10 قدم بڑھاؤں گا، اللہ کا قول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ سما میں بندہ اگر اپنے خدا کی یاد میں بیٹھ جائے، او ہو، پھر تو کیا بات ہے، پھر تو بندہ اور خدا کے درمیان میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں آ سکتا۔ ہاں، لیکن سما بھی ویسی ہو، پڑھنے والا بھی ویسا ہو، اور محفل میں بھی ویسے لوگ ہو جو اشعار کو بخوبی سمجھتے ہو۔ یہ میری رائے ہے، اور سما جائز ہے۔
کر سکتے ہیں، بس اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ ایک چیز اس پہ غور کیجیے گا کہ محفل سماع اور قوالی یہ کیا چیز ہے۔ دیکھو، محفل سماع جو ہوتی ہے اس میں کلام پڑھنے والا جو قوال ہوتا ہے، اشعار پڑھنے والا جو شخص ہوتا ہے، وہ بنسبت پڑھتا ہے، قوالی جو سٹیج پہ ہوتی ہے، وہاں پہ ان کے کلام جو ہوتے ہیں، آپ دیکھو گے کہ کئی جگہ پہ ابھی جو قوالیاں سٹیج پہ جو قوالیاں ہوتی، سٹیج کی جو قوالیاں ہوتی ہے زیادہ تر، وہ ان کے ساتھ میں ایک اور دو قوال حضرات ایک ساتھ بیٹھ جاتے اور دونوں آپس میں جگل بندی کرتے ہیں۔ تو اس سے دھیان جو لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کا دھیان جو ہوتا ہے وہ ان کی جگل بندی پہ جاتا ہے، نہ کہ خدا کی طرف جاتا ہے۔ لیکن محفل سماع میں جتنے بھی شخص بیٹھتے ہیں، عاشق لوگ بیٹھتے ہیں، ان سبھی کا دھیان پورا کے پورا خدا کی طرف جاتا ہے۔ آپ اس میں فرق آپ دیکھ سکتے ہو۔ اسی لیے ہمارے نزدیک محفل سماع جائز ہے، اور قوالی سٹیج پہ ہونے والی قوالیاں جس میں جگل بندی ہو، دو قوال کو بٹھا کر کمپٹیشن کیا جاتا ہے، یہ ہمارے نزدیک منع ہے۔ ہم لوگ اس کو نہیں مانتے۔ میں اس پہ اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، باقی کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی کے صوفیہ بھی یہی مانتے ہوں گے۔ سٹیج قوالی ہمیں پسند نہیں، محفل سماع پسند ہے سٹیج قوالی، کیونکہ لوگوں کا دھیان ہٹتا ہے خدا کی طرف سے، اور محفل سماع میں لوگوں کا دھیان خدا کی طرف جاتا ہے، اسی لیے محفل سماع جائز ہے اور قوالی ہمارے نزدیک منع ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔